الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 20 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی اس میں ایک سمپل سا فارمولا بتایا گیا کہ انسان کام تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن دن اور رات میں وہ جن کاموں میں مشغول رہتا ہے اور جن مقاصد کے حصول کے لیے وہ محنت کرتا رہتا ہے، اس سے اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہے، یعنی اپنی نیت بہتر کرے اور کوشش کرے کہ ان مقاصد میں جو میرا حصول ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی آخرت بہتر بنا لوں، میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، تو اس آیت میں اسے مبارکی دی جا رہی ہے کہ اسے مبارک ہو کہ اس کی محنت سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہی اس کو اجر دیا جائے گا، اور اس اجر میں بڑھوتری ہی ہے اس کی نیت پر، اس کے خلوص پر ڈپینڈ کرتے ہوئے وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل اور اس کی محنت سے بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیاوی اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، اور جو نیت انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو نیت کرے دنیاوی حصول کی تو اللہ فرماتا ہے دنیا تو اس کو دے دی جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اس کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے سامنے ذلیل یعنی حقیر چھوٹی ہو کر، یعنی اس کے سامنے اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو دنیا کی کسٹڈی بھی کہہ لیں کہ اختیارات بھی دے دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی یکسوئی اور اطمینانیت کو درہم برہم کر دیتا ہوں۔ ہاں، پھر اس کی نیت میں صرف دنیا ہے تو اس کے سامنے اس کا فقر ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے، اور دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، لیکن پھر آخرت میں مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس آیت کی روح سے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نصیب، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کہ اعمال تو کرنے ہی ہیں، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن نیت اچھی کر لی جائے اور نیت کی بہتری میں خلوص پیدا کر لیا جائے، اللہ کی رضا کی نیت سے کام کیا جائے تو یقیناً اس کام کا اجر و ثواب آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ان کے فیصلہ کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا قصہ بھی چکا دیا جا چکا ہوتا، اور جو ظالم ہیں یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے ان کرتوتوں سے، ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے، اور ان پر وہ واقع ہو کر ہی رہے گا، کیا اعمال کا بدلہ ان کو مل کر ہی رہے گا، اور اس دن وہ اپنے اعمال کا بدلہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے خوف کھا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا میں اعمال کیے، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، اپنے نامہ اعمال سے ناخوش ہوں گے، اور نامہ اعمال کی وجہ سے جو ان کو ان کے بدلے میں دیا جائے گا بدلہ، وہ اس سے بھی نہایت ناخوش ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، کہہ لیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اچھا یہ کوئی بات آسان نہیں ہے، یعنی ہم کہیں ہاں کافر اور ظالم جو ہیں وہ اس دن ڈر رہے ہوں گے اپنے برے اعمال سے، اور اہل ایمان ہوں گے فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ سننے کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن انزائٹی، وحشت، ہم کہتے ہیں نا کہ اس دور میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو انسان کے پاس ہے، سب سے اہم دولت وہ کیا ہے؟ سکون ہے۔ جس کے پاس سکون ہے اس کا نعم البدل اور کچھ نہیں ہے۔ سکون غربت میں بھی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے، اور سکون دولت کی ریل پیل اور فراوانی کے باوجود کسی کو نہ دیا جائے اور وہ نیند کی گولیاں کھائے اور سونے کی کوشش کرے، اسے پھر بھی نیند نہ آئے، تو اس سے پوچھیں کہ سکون کی قیمت کیا ہے۔ یعنی دل کا ایک اچھی سی حالت میں ہونا، سکون کی کیفیت میں ہونا، دیٹ مینز الاٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو قیامت کی وحشت، قیامت کی ہولناکیاں، وہ منظر کے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم ہولناک سی چیخ ہمیں سنائی دے، بادل جب گرجتے ہیں، ایک دم ایک اونچی سی گرج جب آتی ہے تو دل ہل جاتا ہے۔ بجلی جب چمک رہی ہو تو بجلی کے چمکنے سے جو کڑک پیدا ہوتی ہے وہ ذرا سی تیز ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی بھی چیز کو لے لیں وہ ضرورت کی حد سے ذرا سا زیادہ ہو، اب ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تو ہم اپنی جگہ پر ہیں، اللہ رحم کرے، ذرا سی زمین تھوڑی سی سرک جائے، ذرا سا زلزلہ آئے تو کیسے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور ہم وہ جگہ چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ٹورڈز دا سیف پوائنٹ۔ ایسا ہی ہے تو قیامت وہ جو کہ ہیبت سے بھرا ہوا دن ہوگا، ٹھیک ہے، اور 50,000 سنہ اس کی مقدار قرآن کریم میں یہ بیان ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دن کی وحشت میں جب اپنے اعمال سامنے آئیں، ٹھیک ہے، اور اعمال سامنے، اور پھر انسان کہے کہ ہائے خرابی میرے لیے، اس میں تو ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف جگہ سے آیات کا مفہوم ہی سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ اور پھر وہ پریشان ہوگا، اور پھر جس کے نامہ اعمال میں برے اعمال لکھے ہوں گے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ تو دیکھے گا ان ظالمین کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا مفلس بلا کون ہے قیامت کے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بڑا مفلس، سب سے زیادہ غریب کون شخص ہوگا؟ جو کہ دنیا میں تو بے انتہا نیکیاں کی اس نے، اور وہ نیکیاں لے کر بروز قیامت حاضر بھی ہوا، لیکن اس کی نیکیاں دھتکار دی جائیں۔ وجہ کیا؟ ہاں تم نے نیکیاں کی، حقوق اللہ تو تم نے پورے کیے، حقوق العباد میں تم نے فلاں بندے کا تمہارے اوپر واجب ہے قرض تم نے جو دینا ہے، تم نے فلاں پر زیادتی کی، فلاں پر ظلم کیا، تو چلو پھر یہ اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی اس شخص کی، اور ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کا حقدار ہوگا وہ۔ اور پھر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں، اب وہ کیا کرے؟ ابھی تو لوگ رہتے ہیں کہ جن کے اس نے دین دینے، پھر حکم ہوگا کہ اب جن کے دین دینے ہیں ان کے گناہ لیے جائیں اور اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں۔ اس سے بڑھ کے کہہ لیں کہ بے کسی اور بے بسی اور حد کا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کی بے بسی، انسان کی بے کسی کہ ہاں واقعی جو دنیا میں کر کے آئے ہوں اب تو میں یہاں پر اپنا بس نہیں چلا سکتا کہ میں اس دولت کی فراوانی کو یوز کر سکوں، یا میں اپنے اختیارات جو دنیا میں میرے پاس تھے، جو دنیا میں یوز کرتا رہا یہاں کر سکوں، نہیں۔ تو اس دن ہر عمل کو کلیئرلی ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ سب سے بڑھ کر مفلس وہ ہوگا کہ اپنی نیکیاں بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈلوا دیں اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے، اور پھر دوسروں کی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈلوا لیں۔ تو اب یہ سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا مطالعہ کریں نا، کہ پھر اپنے سامنے وہ دیکھیں گے جو ہم نے کمایا، دیکھیں گے کہ ہائی یہ ہم نے کیا دنیا میں، اور پھر اس وقت والذین آمنوا، اور پھر قرآن پاک میں صرف یہ ذکر نہیں ہوا کہ والذین آمنوا فی روضات الجنات، جو ایمان والے ہیں وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، ایمان کے ساتھ پلس کیا گیا اعمال کو بھی۔ مومن کریٹیو ہوتا ہے، مومن با عمل ہوتا ہے، وہ اس کے عقائد بھی ستھرے ہوتے ہیں اور اس کے اعمال بھی ستھرے ہوتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اللہ کی طرف سے، یعنی عند ربہم، رب کے پاس سے وہ جو چاہیں گے حاصل کریں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، بلا شبہ پروردگار عالم جو خود اکبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فضل کبیر ملے گا، تو پھر اس کے کہے ہوئے فضل کبیر کو ہم ایزیوم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، لیکن
اس آیت کے اعتبار سے ہم دیکھ کے اس چیز سے خوش لازمی ہو سکتے ہیں کہ یقیناً یہ بڑا اجر ہے کہ جو اہل ایمان کو دنیا کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے حق راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں پوری گزارنے کے ریوارڈ کے طور پر انہیں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، پھر ذکر ہوتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ذکر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ان آیات میں تکرار ہے ایمان والوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہیں۔ نیک اعمال ایمان نہیں ہے تو ادھورے ہیں، ایمان ہے نیک اعمال نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہوا کہ یہ خوشخبری یہ اس وجہ سے ہے جو اللہ خوشخبری دیتا رہا اپنے بندوں کو جو کہ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے۔ یہاں پر الا لفظ جو ہے وہ حرف استثناء ہے، یعنی یہاں پر جو ذکر آیا ہے نا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی یہاں پر مفہوم یہ ہوا کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، دعوت حق کی تبلیغ کرنے پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ اجر طلب کرتا ہوں کہ تم آپس میں پیار اور محبت کرو۔ یعنی اس طرح کی مفہوم والی آیت قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بھی بیان ہوتی ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 57 ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا آتا ہے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا یہی اجر ہے کہ تم میں سے کون معرفت الہی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہیں سوری میم آئندہ نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں آپ کی سوری ہمیں نہیں چاہیے، اب یہ چاہیے کہ آپ واقعی آئندہ ایسا نہ کرو۔ آپ ابھی سوری کر لیتے ہو، پھر 3 دن بعد پھر چھٹی کر لیتے ہو، پھر ڈانٹ کھاتے ہو، تو یہ سوری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہماری اولاد ہمیں کہتی ہے اس طرح سے کہ کوئی ایسا بات کہتی ہے، کوئی ایسی بات کہتی ہے کہ فار ایگزامپل میں اب یہ کام نہیں کروں گا، تو ان سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے پھر تم سے یہ چاہیے، یعنی میرے لیے یہ ہے کہ تمہارا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، میرے لیے یہ ہے کہ تم نماز 5 وقت پڑھو، میرے لیے یہی اجر ہے۔ کوئی کہتا ہے نا فار ایگزامپل آج کوئی اسپیشل ڈے ہے، ٹھیک ہے، مدرس ڈے ہے، سیلیبریشن ہو رہی ہے، یا ٹیچرز ڈے ہے، اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں لے کے آ سکا، میں آپ کے لیے گفٹ نہیں لا سکا۔ یہ بہت اچھی اگزامپل دینے لگی ہوں، سب اسٹوڈنٹس گفٹس دے رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کو، تو ٹیچر اس سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ میں بینگ اے ٹیچر کہوں گی کہ میرے لیے گفٹ یہی ہے کہ آپ اچھے سے پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، کسی مقام تک پہنچ جاؤ، اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا گفٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اولاد آتی ہے والدین کے پاس کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ارن نہیں کرتے یا سم تھنگ کچھ نہیں اس طرح، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمیں تم سے چاہیے اور ہمیں دنیاوی مادی دولت چاہیے، نہیں بھائی، ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تم کسی مقام پہ پہنچ جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے، تم نیک اور لائق ہو میرے لیے یہی کافی ہے، کہتے ہیں نا تم قابل بنو میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہاں پر کفار مکہ جو کہ آئے دن ڈیمانڈز کرتے تھے ہم سے یہ لے لیں، اگر آپ اس کی دولت و زر کی خواہش رکھتے ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ سرداری کی خواہش رکھتے ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ نعوذ باللہ خواتین کی عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں تو ہم آپ کی بہترین عورتوں سے آپ کا نکاح کروائیں گے، آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہر چیز کو جھٹلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ نہیں میں تو جس رستے پر کاربند ہوں میں لگا رہوں گا۔ تو اسی پرسپیکٹو میں یہ آیت اپنے سامنے رکھیے کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے لیے تو یہی ہے کہ آپ آپس میں محبت سے رہو اور اللہ کے راستے کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَقْتَرِف، اور جو شخص کماتا ہے حسنتاً نزد لہو فیہا حسنا، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن،
ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے، شکر قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے اعمال کے حسن اور دلکشی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کی کوشش کے باوجود جو خامی رہ جاتی ہے ہم اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کا یہ ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اسے کم از کم 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے جو شخص نیکی کرے، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جتنا جتنا انسان کے خلوص میں، اچھی نیت میں، عجز اور عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر یقترف کے معنی الکسب کے معنی میں ہی لیے جائیں گے، یعنی کمانا، اور جو کوئی نیکی کماتا ہے اللہ اس کو اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی نیکی کو بڑھوتری دے دیتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ ذکر ہوتا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، بس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کرتا ہے کو اپنے ارشادات سے، بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اس آیت کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ کفار جو ہے وہ عموماً ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے الفاظوں کا استعمال کرتے کہ یہ اللہ کا کلام جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہے، محض یہ غلط ہے یا یہ بہتان ہے جو آپ اللہ کی طرف لگاتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کے یہ کلمات ہم تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے کلمات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان شارٹ تو اس چیز کی تردید یہاں پر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو ہر آن میں اپنے رب سے ڈر رہا ہو، جس کا دل اللہ کے خوف سے ہر وقت لبریز ہوتا ہو، جس کی احتیاط کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنی زبان پر اس کے اذن کے بغیر کوئی حرف بھی نہیں لاتا ہو، کیا اس سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے خداوند ذوالجلال کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے؟ اور پھر مثالاً ذکر ہوا ہاں اگر آپ کا دل اے محبوب اللہ کے خوف سے معمور نہ ہوتا، حالانکہ ایسا ہونا محال ہے، بلکہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہوتی تو پھر ایسا ممکن تھا، لیکن آپ کا قلب منور تو اپنے رب کریم کے انوار اور تجلیات سے لبریز ہے، اور آپ کے بارے میں تو اس جھوٹے اقوال جو آپ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان کا ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود نہیں تھا جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے تھے، برے افعال اور اعمال اور اقوال۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور کفار کی تردید میں اس آیت کا نزول ہوا، اور حسن اسلوب کچھ اس طرح سے اس آیت میں باندھا گیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب، آپ کا سینہ منور کس طرح سے مطہر ہے، طاہر ہے، اور اللہ اس کے اندر موجود نیتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وے آف پریچنگ، ان کی تبلیغ، ان کی نیت بھی جاننے والا ہے۔ والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ نے اپنی بہت پیاری صفت بیان کی، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور درگزر کرتا ہے اپنے بندوں کی غلطیوں کو، ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پھر تکرار میں تیسرا ورڈ پھر اگین آیا اسی رکوع کے اندر، ایمان اور نیک اعمال، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے فضل سے انہیں بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کے حق سے بھی زیادہ انہیں اجر دے دیا جاتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ہاں وہ کافر ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کو اگر ہم ریلیٹ کریں گزشتہ رکوع کے ساتھ، کہ جس میں ہم نے اس چیز پر بحث کی تھی کہ اللہ تنگ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور وسیع کرتا ہے، تو میں نے وہاں پر حکمتیں بتائی تھی نا، کائنات کا یہ پورا نظام چل رہا ہے وہ کم زیادہ پر ہی ہے، ہم کسی کی ضرورت ہے اور
کوئی ہماری ضرورت ہے، کہیں سے ہمیں ارن کرنا ہے، اپنا نظام چلانا ہے، اور کہیں ہم نے پے کرنا ہے تاکہ کوئی ہماری دی ہوئی سیلری سے اپنی ارننگ کر سکے اور اپنا نظام چلا سکے. تو کوئی بلند کوئی پست نہیں ہے اس دنیا میں. ہاں یہ کہ تقویٰ کے معیار کے بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر یہ جو تقسیم ہے یہ فضیلت کم یا زیادہ ہونے پر ڈپینڈ، یعنی فضیلت اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. تو یہاں اس کی ریزن بیان ہوئی. اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ کو شادہ کر دیتا رزق اپنے تمام بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں. اور حق بات ہے، حقیقت ہے. اور اس چیز پر مجھے مزید روشنی ڈالنے کی آئی تھنک سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈپینڈڈ ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور کچھ لوگ ہم پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح نظام کائنات چل رہا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا تو یقیناً اس زمین میں سرکشی بڑھ جاتی. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. سبحان اللہ. اور کیا اندازہ ہے، کیا خوب اندازہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے. کیا رزق، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اور ان کی خبر رکھنے والا ہے. ہی نوز بیٹر کہ کس کو کتنا عطا کرنا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے اور کس سے کتنا لینا ہے، کس کو نہیں دینا اور کس کو دے کر اس سے واپس لے لینا ہے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی ہے جو برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. بارش اور اس کی امپورٹنٹ، ہم میدانی علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا جانیں بارش کی امپورٹنس. ان لوگوں کو اگر اہل عرب کو دیکھا جائے تو وہ بدو لوگ، وہ عرب کے خانہ بدوش لوگ، وہ قوم کہ جو اپنی جھونپڑیاں، اپنے خیمے وہیں پر نصب کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا پانی انہیں نظر آتا ہے، اور وہ صحرا اور وہ ریگستان اور وہ بیابان کہ جس کا کوئی نام و نشان اس وقت ایک کوئی ظاہری قوم نہیں تھی عرب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بارش کی یہاں پر نشانی کے طور پر اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تم جب نا امید ہو جاتے ہو اور تم ریگستان اور تم صحراؤں میں رہتے ہو، تمہیں مایوسیت تم پر چھا جاتی ہے کہ پانی کا بندوبست کہاں سے ہوگا، ایسے میں وہ اپنی رحمت برساتا ہے تم پر. کیونکہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ حقیقی کارساز ہے، سب تعریفوں کے لائق ہے. سبحان اللہ. اور یقیناً اگر ہم اپنے دوسرے علاقہ جات میں جائیں نا، یہ تھر اور یہ کراچی والی ان ایریاز میں، اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں جہاں پر پانی کی قلت ہے، تو یقیناً صحیح سمجھ آئے گی پھر اس آیت کے مفہوم کی. اور یہاں پر یقیناً بلا شبہ پانی کی ضرورت کس کو نہیں ہے. ہم میدانی علاقے والے بھی اللہ سے نماز استسقاء پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جب اسموک کے ریز آ جاتے ہیں اور آئی انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں، اور جب ماحول آب و ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، یا اللہ پانی برسا دے اور یہ ساری چیزوں کو صاف کر دے، پاک کر دے. تو یقیناً جو چیز پاس نہ ہو اس کی قدر ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ ماں سوائے اس کے بجز اس کے وہ چھین جائے اور پھر پچھتاتے رہ جائیں. پہلے شکر کرنا چاہیے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ فرماتا ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین میں جو جاندار ہیں. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، جو کچھ زمین و آسمان میں جاندار پھیلا دیے گئے ہیں وہ اور زمین و آسمان کی تمام تخلیقات اور ان کی تخلیق. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان تمام کو جمع کرے جب وہ چاہے. بلا شبہ کائنات تخلیق کردہ رب العالمین کی، اور وہ قادر ہے کہ اس کو کب تک چلانا ہے اور کب تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.